کبھی تکبر و غرور مت کریں۔ نمبر 1، عہدہ اور اقتدار اور منصب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو اس عہدے اور منصب پر، اقتدار پر کبھی تکبر و غرور مت کریں۔ یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ نمبر 2، حسن و جمال۔ حسن اور جمال یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بھی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ان دو چیزوں میں کبھی تکبر مت کریں۔ میں آپ کو عجیب و غریب 2 واقعات سنا کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ ایک ظالم آدمی نے ایک فقیر آدمی کو پتھر مارا اور پتھر مار کر اس کے سر کو زخمی کر دیا۔ اب وہ فقیر آدمی تھا، غریب آدمی تھا، وہ بیچارہ اس امیر سے، اس ظالم سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ بس اس نے کیا کیا کہ اس نے اس پتھر کو سنبھال کر رکھا، اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا۔ بادشاہ وقت نے اس ظالم اور اس امیر آدمی کو کسی جرم کے اندر گرفتار کر لیا۔ کوئی اور جرم اس سے سرزد ہوا، اس جرم میں تو نہیں، کسی اور جرم میں اسے گرفتار کر لیا اور اسے کنویں کے اندر قید و بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ ظالم اور امیر آدمی کنویں کے اندر قید و بند ہوا تو یہ فقیر آدمی آیا اور اس نے وہ اپنے پاس جو پتھر سنبھال کر رکھا ہوا تھا، محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، یہ اس کے سر پہ دے مارا۔ تو اس نے پوچھا، اس امیر آدمی نے پوچھا، اس ظالم آدمی نے پوچھا، اس قیدی نے پوچھا کہ تو نے مجھے یہ پتھر کیوں مارا اور کس وجہ سے مارا اور تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی ہوں کہ جس کو تو نے ایک مرتبہ پتھر مار کر سر زخمی کر دیا تھا۔ تو چونکہ برسر اقتدار تھا، عہدے والے تھا، منصب والا تھا اور پیسے والا تھا اور مال و دولت والا تھا، میں فقیر آدمی تھا، میں تجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے آج جب میں نے دیکھا کہ جو قید و بند کی صعوبتوں کے اندر ہے تو میں نے تجھ سے اپنا بدلہ لے لیا اور میں نے تجھ سے اپنا انتقام لے لیا۔ تو اس سے پوچھا کہ تو اتنا عرصہ کہاں تھا، اتنا عرصہ کیوں غائب رہا؟ اس نے کہا میں کہیں غائب نہیں تھا، میں ادھر ہی تھا، لیکن میں موقع کی تلاش میں تھا کہ تجھ سے بدلہ لوں تو کیسے لوں۔ آج مجھے موقع ملا تو میں نے تجھ سے بدلہ لے لیا، کیونکہ عہدہ اور اقتدار اور منصب یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو آج نہیں، اس لیے اس پر کبھی تکبر و غرور مت کریں۔ دوسری چیز، حسن و جمال پر بھی کبھی تکبر و غرور مت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حسن و جمال کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وہ ایک میاں بیوی اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جوڑا بنا دیا۔ بیوی بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل، لیکن اس کا جو شوہر تھا وہ بڑا بد شکل، یعنی بے رونق قسم کا، کالا کلوٹا اور حبشی قسم کا، اس کا رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کالا تھا۔ تو ایک مرتبہ خاوند اپنی اس خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی کو دیکھ کر مسکرانے لگ گیا، خوش ہو گیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو بیوی نے عجیب جملہ کہا، بیوی نے کہا کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم دونوں جنتی ہیں۔ خاوند بڑا حیران ہوا، خاوند نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، میں مسکرایا، میں ہنسا، میں خوش ہوا اور تو کہتی ہے کہ ہم دونوں جنتی۔ تو بیوی بڑی نیک اور پارسا قسم کی خاتون تھی، درس قرآن میں بیٹھا کرتی تھی، دینی محافل میں بیٹھا کرتی تھی۔ علماء کی محفل میں بیٹھنے سے اور دینی محافل میں بیٹھنے سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور بہت کچھ وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر ومن شکر فقد دخل الجنہ، کہ جس نے صبر کیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس نے شکر کیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جب آپ مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب میں آپ کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں تو حسین اور جمیل ہوں لیکن میرا شوہر بدصورت ہے تو کیا ہوا؟ نیک خصلت تو ہے نا، عادات اس کی اچھی ہیں، اخلاق اس کے اچھے ہیں اور کردار اس کا اچھا ہے تو میں اس پر صبر کرتی ہوں۔ آپ شکر کرتے ہیں، میں صبر کرتی ہوں، تو صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی